ویلکم بیک ٹو ا نیو اسٹوری جس کا عنوان ہے یہ رمضان کچھ الگ تھا۔ یہ رمضان کیسے گزر رہا ہے اس کہانی کا موضوع ہے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ شاہودی گھڑی کی ایک چھوٹی سی گلی میں ایک عام سا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی 16 سالہ عائشہ۔ چلو اس کہانی کو ہم خود پہ لے کے پڑھتے ہیں، تو میں اپنے اوپر لے کے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر سال رمضان آتا تھا، گزرتا تھا، مگر اس سال کچھ بدل گیا تھا۔ سحری کا وقت الارم کی ہلکی سی آواز نے خاموشی توڑی۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے موبائل دیکھا۔ 3:47 صبح کا ٹائم تھا۔ امی کچن میں تھیں، ہلکی سی برتنوں کی آواز اور تلاوت کی مدھم آواز گھر میں سکون بھر رہی تھی۔ میں نے وضو کیا۔ سحری کے دسترخوان پر سادہ سا کھانا تھا، پراٹھا، انڈا اور چائے۔ ابو مسکرا کر بولے، بیٹا رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں، خود کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر اس بار میں نے اپنے دل میں نیت کی، اس رمضان میں واقعی بدلوں گی۔ نماز فجر کے بعد میں قرآن لے کر بیٹھی۔ عام دنوں میں جلدی سو جاتی تھی، مگر آج میں نے آدھا پارہ پڑھا۔ دل کو عجیب سکون ملا۔ صبح کا وقت، سحری کے بعد نیند آ رہی تھی، مگر میں نے سوچا اگر میں سارا دن سو کر گزار دوں تو رمضان کا کیا فائدہ۔ میں نے کمرہ صاف کیا، پھر امی کی مدد کی، چھوٹے بھائی کو جگایا۔ پہلے میں جلدی غصہ ہو جاتی تھی، مگر آج میں نے نرمی سے بات کی۔ بھائی نے حیران ہو کر کہا، آج آپ اتنی پیاری کیوں ہو؟ میں مسکرا دی، کیونکہ رمضان ہے۔ دوپہر کو گرمی زیادہ تھی، بھوک اور پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل ہاتھ میں آیا تو میں نے سوشل میڈیا کھولنے لگی، مگر فوراً یاد آیا میں نے نیت کی تھی کہ اس رمضان فضول چیزیں کم دیکھوں گی۔ میں نے موبائل رکھ دیا اور اسلامی لیکچر سننے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکثر دوسروں کی غلطیاں دیکھتی تھی، اپنی نہیں۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھا، غصہ کم کرنا ہے، نماز وقت پر پڑھنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امی ابو کی بات ماننی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ رمضان صرف روٹین نہیں، تبدیلی بن رہا تھا۔ عصر کے بعد کچن میں افطاری کی تیاری ہو چکی تھی، پکوڑے، فروٹ چاٹ، شربت۔ امی تھک گئی تھیں، میں نے خود سب سنبھال لیا۔ امی آپ بیٹھ جائیں، میں کر لیتی ہوں۔ امی نے پیار سے دیکھا، میرا رمضان تو تبھی اچھا گزر جاتا ہے جب تم سب خوش رہو۔ میرے دل میں عجیب سی نرمی آ گئی۔ افطار کا لمحہ، دسترخوان سجا ہوا تھا، سب خاموش بیٹھے اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ اذان کی آواز گونجی، سب نے کھجور سے روزہ کھولا، پانی کا پہلا گھونٹ جیسے جنت کا تحفہ لگا۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ میرا یہ رمضان قبول فرما اور مجھے رمضان کے بعد بھی ایسا ہی بنا دے۔ تراویح کا ٹائم، رات کو مسجد میں تراویح کا اہتمام تھا۔ میں نے اپنی امی کے ساتھ گئی۔ امام صاحب کی تلاوت سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا وہ کتنی بار اللہ سے دور ہو جاتی ہے، مگر اللہ مجھے ہر رمضان میں واپس بلاتا ہے۔ آخری اشرا، جیسے جیسے رمضان گزر رہا تھا میں بدلتی جا رہی تھی۔ میں اب جلدی غصہ نہیں ہوتی تھی، نماز قضا نہیں کرتی، گھر میں ماحول نرم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے پوچھا، ابو رمضان اتنی جلدی کیوں گزر جاتا ہے؟ ابو مسکرائے، بیٹا اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کو اپنے اندر باقی رکھتے ہیں یا نہیں۔ چاند رات، آخری روزہ تھا، میری آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی، پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہیں۔ میں نے سوچا اگر یہ میرا آخری رمضان ہو تو کیا میں مطمئن ہوں؟ میرے دل نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ اس بار میں نے سچ میں کوشش کی۔ اختتام، عید آ گئی، خوشی بھی تھی مگر دل میں عزم بھی تھا۔ میں نے اپنی ڈائری میں آخری لائن لکھی، رمضان گزر گیا مگر میں نہیں بدلوں گی، میں واپسی ہی رہوں گی جیسے رمضان میں تھی، اور یہی اصل کامیابی تھی۔ سبق، رمضان کا اچھا گزرنا صرف عبادتوں کی تعداد سے نہیں بلکہ دل کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اگر ہمارا غصہ کم ہو جائے، زبان نرم ہو جائے، نماز پکی ہو جائے تو سمجھ لیں ہمارا رمضان کامیاب ہے۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔